بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 227، 28، 29، 30 پوری آیتوں میں طلاق کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ چنانچہ 3، 4، 5 درسوں سے مسلسل طلاق پر اس لیے بھی زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ مسلم پرسنل لاء سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بحث ظاہر ہے مسلمان واقعی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن رحمت للعالمین کی لائی ہوئی شریعت، اس میں چینجنگ، اس میں ایڈیٹنگ، اس میں کمی اور بیشی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آج کی تاریخ میں تو خصوصاً آپ کا ایمان بالغیب ہے، بے دیکھے آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لایا، رسول کو نہیں دیکھا ایمان لایا۔ قانون دینے والا مولا، قانون لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ تو دینے والے کو دیکھا نہ لانے والے کو دیکھا، لیکن اللہ پر، اس کے رسول پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ وہ جو بھی دے دے، جو بھی کہہ دے، آپ مان لیتے ہیں۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اسلام کسی سوداگر کی سوداگری کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام اللہ کا عطا کیا ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پسندیدہ مذہب اور دین ہے۔ شوشہ صرف طلاق کا اٹھائے ہیں وہ، حالانکہ آپ سوچ سکتے ہیں اس بچے کو طلاق سے کیا مسئلہ، اس نے تو ابھی شادی ہی نہیں کیا، لیکن یہ بھی آج حکومت کے خلاف کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ اس کا واقعی پرسنل ہے، نہیں، یہ مسلم پرسنل ہے، اسلام کا مسئلہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، 4 رکعت آپ ابھی فرض نماز پڑھے، کوئی 1 لاکھ روپیہ آپ کو دے دے اور کہے کہ 3 رکعت پڑھ کے آ جاؤ میرے پاس، وہ آپ پہلے تو تھو کریں گے، دوسرے بار لعنت بھیجیں گے، تیسرے بار روپیے پھینکیں گے۔
بتائیے ایک رکعت کو آپ 1,00,000 روپے میں نہیں بیچ پا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس 4 رکعت کو مذہب اسلام نے متعین کیا ہے. تو جب 4 رکعت نماز میں 1 رکعت کا سودا نہیں کر سکتے، پورے 4 رکعت کا کیسے سودا کریں گے آپ؟ آپ مذہب اسلام کا کسی بھی زاویے سے سودا نہیں کر سکتے. صحیح ہے؟ طلاق کا جو تعلق ہے یہ مذہب اسلام کی کوانٹیٹی سے نہیں ہے، کوالٹی سے. توجہ دے رہا ہوں. مذہب اسلام کی ایک کوالٹی ہے. 4 رکعت میں 1 رکعت یہ اس کی کوانٹیٹی تھی. 4 رکعت پوری کوالٹی ہے نماز کی. صحیح ہے؟ طلاق پوری کوالٹی کا نام ہے. اس پر تو اس لیے بھی ان کو نہیں بولنا چاہیے کہ اس سے پہلے کا آپشن نکاح ہے. نکاح کے آپشن میں یہ آج تک انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں. نوٹ کیجئے گا. میں جو آپ کو ایک ذہن دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نوٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں بتاؤں. اس لیے کہ آج مسلمان معاشرے میں نکاح میں اتنی بری رسمیں داخل ہو چکی ہیں جس سے وہ سہمت ہیں، وہ مطمئن ہیں. پٹاخے پھوڑنا ان کے مذہب میں بھی ہے، فضول خرچی کرنا ان کے مذہب میں بھی ہے. بری رسم و رواج جو آپ ہم سب کر رہے ہو، 10 بجے کا ٹائم دیتے 12 بجے آ جاتے. بڑے بڑے علماء مشائخ کو انتظار ایک جاہل شخص کروا رہا ہے. یہ بری رسمیں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ تو یہ نکاح میں جو رسم و رواج برائی کے طور پر جنم لے لیا ہے، فضول خرچی کے طور پر جنم لے لیا ہے، اس پر وہ انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں. توجہ دیجیے آپ. جبکہ طلاق کا آپشن نکاح کے بعد ہے نا. حکومت سے پوچھئے کہ طلاق ہی پر عورت کی مظلومیت کیوں نظر آ رہی ہے؟ نکاح میں بھی تو جوڑے گوڑے لیے گئے ہیں، ان پر کیوں نہیں؟ نکاح میں بھی تو جہیز کا مسئلہ ہے، ان پر کیوں نہیں؟ نوٹ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ لوگ جس طرح برائیوں کی آماج گاہ ہی ان کی مذہبیت اور عبادت ہے. اب دیکھیے یہ لوگ جلوس نکالیں گے تو ناچتے ہوئے جائیں گے، گانے بجاتے جائیں گے، اور یہ ان کا مذہب ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ ان کا مذہب ہے. اور یہ کمپیئر کرتے ہیں کس سے؟ کہ مسلمان جیسے جلوس محمدی نکالتا ہے نعت شریف پڑھتا ہے. بے وقوف کہیں کہ گانے اور نعت شریف کو کیا تعلق ہے؟ نعت شریف عبادت ہے، وہ اللہ اور رسول کی توحید اور رسالت کی شان بیان ہو رہی ہے. اور یہاں تو تم گانا ایک آج عام گائیکار کا گانا گا رہے ہو، عام آدمی کا گانا گا رہے ہیں اور اس کو مذہب کا نام دے رہے ہیں. توجہ دے رہے ہیں؟ تو نکاحوں میں بہت سارے مسلمانوں کے برے رسم و رواج جو ہندوؤں کے ہیں، جہیز ہیں، جوڑے گھوڑے ہیں، یہ ساری چیزیں جو رسم و رواج کے اعتبار سے جنم لے لی ہیں، یہ چونکہ ان کے کلچر میں بھی ہیں اس لیے اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں. تو اب ان سے پوچھئے کہ اگر عورتوں کی مظلومیت کو دور کرنا ہو تو نکاح یہ سیکنڈ آپشن ہے، پہلا آپشن ہے طلاق، سیکنڈ آپشن ہے، پہلا آپشن نکاح ہے. طلاق سے جتنی تکلیف نہیں ہوتی اتنی تکلیف آج نکاح کے آپشن سے ہو رہی ہے. 25 سال کی شادی، 25 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کتنے قرض لیتے ہیں باپ، کتنے آنکھوں سے آنسو گراتے ہیں ماں باپ. ان سے پوچھو. اور پھر جب شادی ہو جاتی تو قرض پھیرتے پھیرتے دوسری بیٹی جوان ہو جاتی ہے. تو اگر وکاس ہی کرنا ہے، سب کا وکاس سب کے ساتھ یہی کرنا ہے، سوچھ بھارت بنانا ہے، تو مسلم عورتوں کے حوالے سے سوچنا ہو تو ان میں جو نکاح میں گڑبڑیاں ہیں اس کے لیے کوئی ایسا لا اور اس کے لیے کوئی ایسا قانون بناؤ جس سے کہ فضول خرچی ختم ہو جائے. اور صرف سمپل نکاح جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، نکاح کو اتنا آسان کر دینا کہ زنا ختم ہو جائے. اور آج الٹا ہو گیا، نکاح اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا کہ زنا آسان ہو گیا. ایک دم الٹا ہو گیا کہ نہیں؟ رات کی تاریکیوں میں ہماری ماں اور بہنیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے آج پارکوں میں دیکھے جاتے ہیں. آج سب سے زیادہ ہمارے بچوں کی آبادی کی جگہ پارک بن گئے. اس کو انجوائے کا نام، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی محبت کا نام دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو ختم کرو. گھر کی زینت باہر جا رہی ہے، اس کو ختم کرو.
ماں دوا کے لیے پریشان ہے، بچے پارک میں بیٹھے ہیں، بچیاں بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہیں، اس کو ختم کرو، تب سب کا وکاس ہوگا، تب سب کا ساتھ ہوگا، اور تب سوچھ بھارت ہوگا۔ لیکن میں حکومت کو اس لیے زور نہیں دے سکتا کہ یہ 2 سال کے بعد ختم ہونے والی ہے۔ ہم اسلام کی پوترتا اور اس کے حسن اور اس کی خوبی کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ نکاح پر اتنا مسئلہ نہیں چھڑے گا، اس لیے سورہ نکاح نہیں رکھا، طلاق پر چھڑے گا، سورہ طلاق رکھ دی۔ دیکھ گیا حکمت ہے کہ نہیں؟ سورہ طلاق قرآن میں موجود ہے، سورہ نکاح نہیں، سیکنڈ آپشن موجود ہے، فرسٹ آپشن موجود نہیں۔ کمال ہے، سورہ نکاح پورے قرآن میں نہیں ہے، 114 سورہ ہے نا، پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کیا سمجھے؟ اللہ پاک واقعی جانتا ہے۔ تو اس سے اور مسلم پرسنل لا اور تحفظ شریعت کے لیے ہمارا ایمان گھٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ جب تو جانتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو کرنے والے ہیں وہ غلط ہیں اور جو ماننے والے ہیں وہ سچے ہیں۔ صحیح ہے؟ اس لیے ہم ماننے والے ہیں مولا، اور تو ہمارے ساتھ ہو۔ صحیح ہے؟ کمال ہے۔ جتنی گہرائی میں آپ چلے جائیے کھلتا چلا جائے گا قرآن پاک کی حکمت، اس کی حکمت کھلتی چلی جائے گی۔ میں کبھی کبھی سوچ رہا ہوں کہ 5-6 درس سے مسلسل طلاق پر بحث ہو رہی ہے اور ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی دیکھیے وہی آیت نمبر 232 میں بھی وہی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورت کو طلاق دے دو، ایک ہی مرتبہ کافی تھا نا طلاق کا مسئلہ ہے، لیکن اتنا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نکاح کیسے کرنا اس کا ڈیٹیل نہیں ہے، رسول نے بتا دیا نکاح کو آسان کرو زنا ختم ہو جائے، ڈیٹیل اور تفصیل ہے۔ لیکن طلاق کا اتنا ڈیٹیل کیوں؟ اس کا مطلب بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ اسی لیے آج پورے انڈیا خصوصاً اور آل ورلڈ عموماً اس نقطے پر آ کر یہاں کی حکومت کو بھی وارن کر رہی ہے کہ کسی کے مذہب میں داخلہ، کسی کے مذہب میں انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور سے انڈیا میں تو قانون بنا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا کہ مذہبی معاملات میں ہر ایک کو آزادی حاصل ہے۔ انڈیا کا قانون ہے مذہب کے معاملے میں ہر ایک کو، اسی لیے کوئی گھنٹی بجاتا ہے تو آپ کچھ نہیں بولتے ہو، زیادہ سے زیادہ میڈیا میں آپ دیتے ہو کہ بازو میں بیمار رہتے ہیں، ذرا سی آواز والیوم کم کیا جائے، ویسے تو گزارش کرتے ہو، تھوپتے نہیں ہو، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ یہ مذہبی معاملہ ہے اور مذہبی معاملے میں انٹرفیئر نہیں، مذہبی معاملے کی آزادی ہے۔ اور سیکولر کے اعتبار سے تو یہ ملک بہت اہم ملک آج ہے انڈیا، تو اس کے سیکولرزم کو اور اس کی کثرت میں وحدت کو، اس میں زیادتی میں اکائیت کو یہ ختم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جب سب لوگ 1400 برس سے محبت اور رواداری سے زندگی گزار رہے ہیں تو 5 سال میں 1400 سال کی محبت کو تم کیوں برباد کر رہے ہو؟ کوئی اگر تسلیمہ نسرین جیسی پیدا ہو جائے اور وہ کہے کہ اسلام خراب ہے تو کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے یہ تو سوچا کرو کہ تسلیمہ نسرین بیس آف اسلام ہے یا نہیں، اسلام کا بیس ہے یا نہیں، کیونکہ کسی بھی مذہب کا بیس جو ہوتا ہے وہ اگر گڑبڑاتا ہے تب اس مذہب پر ریمارک کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے مذہب کا بیس نبی کے زمانے میں صحابہ کرام، قرآن پاک میں فرما دیا گیا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ایمان صحابہ کی طرح رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ تو بیس آف ایمان صحابہ ہو، نبی نے بھی فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پر رہو گے۔ اس کے بعد قرآن ہی میں تابعین کو بھی کہا گیا السابقون السابقون اولئک المقربون، پارہ نمبر 27 سورہ واقعہ میں، کہ صحابہ کرام کی جو اتباع میں ہیں وہ سابقین اولین میں سے ہیں اور وہی میرے مقرب ہیں، اور اللہ کے مقرب بیس نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ صحیح ہے؟ اب آپ بتائیے تسلیمہ نسرین نہ صحابیہ ہے نہ صحابیہ جیسیہ ہے، نہ صحابیہ ہے نہ صحابیہ کی طرح ہے، کیونکہ اگر صحابیہ ہوتی تو ان کا کلچر،
ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، عفت ہوتی. بتاؤ آج تک ابو بکر صدیق کی بیوی کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نہیں جانتے. لیکن افضل البشر ہے، تمام انسان میں بیسٹ کوالٹی نبیوں کے بعد، لیکن ان کی بیوی کے بارے میں نہیں جانتے. تو جب تم یہ کہتے ہو کہ کامیاب عورت، کامیاب انسان، کامیاب شخص، تو ان کا ڈیٹیل بھی تو ہونا نا تیرے پاس. شاہ رخ سلمان کے بارے میں تو پورا ڈیٹیل معلوم ہے. تو معلوم ہوا کہ کامیابی کا بیس تمہارے نزدیک دین نہیں ہے، دنیا ہے. دنیا دار کامیاب کا ڈیٹیل جان رہے ہو. سلمان ہے، ابھی تک شادی نہیں کیا. سلمان ہے، اس کا باپ سلیم خان ہے. سلمان ہے، یہ فلم بنایا، تو اس کا ڈیٹیل جان رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ڈیٹیل کو مولا مانگ رہا ہے وہ تم جان نہیں رہے ہو، جو جان رہے ہو وہ مانگ نہیں رہا ہے. اللہ پاک تم سے مانگ رہا ہے دین کا اسٹیٹس، اور دین کا اسٹیٹس صحابہ ہے، صحابیات ہیں. فاطمہ الزہرا کو نام کے اعتبار سے جانتے ہو علماء سے سن کر، لیکن آپ یہ جانتے ہو، باپ تو جانتے ہو کہ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماں کا نام نہیں جانتے. حضرت فاطمہ کی ماں کا نام جانتے ہیں؟ بولو. ہاں کون ہے یہ لوگ؟ حضور کی کون ہے؟ ہاں الحمدللہ. خدیجہ کی ماں کا نام معلوم ہے؟ تو دیکھا آپ نے، جبکہ یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے. توجہ دیجئے. تو برائیاں، دنیا داریاں، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے، وہ بیس نہیں. تو تسلیمہ نسرین بھی آپ کو معلوم، سلمان رشدی بھی آپ کو معلوم، شاہ رخ سلمان بھی آپ کو معلوم، عباس نقوی، شاہ نواز حسین، یہ سب آپ کو معلوم. لیکن یہ سب بیس نہیں ہے ہمارے، یہ بیس نہیں ہے، بنیاد نہیں. اللہ اکبر آپ کہتے ہو، یہ اللہ اکبر کا تصور جس نے دیا ہے وہ بیس ہے. محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے آپ کا، اس کا تصور جس نے دیا ہے وہ ہے. اور دینے والا کبھی فلم انڈسٹری میں نہیں ہو سکتا. وہ اگر ہوگا تو وہ جنتی ماحول دین میں ہوگا. وہ کبھی کربلا میں ہوگا، کبھی بدر میں ہوگا، کبھی حنین میں ہوگا، کبھی اسلام کے خلاف جب بھی کوئی نبرد آزمائی کا مسئلہ آئے گا وہاں پر سینہ سپر ہوگا. یہ ہے بیس آپ کے. تو اس سلسلے کے جو کوئی بھی ہیں وہ بیس ہیں. آپ تسلیمہ نسرین کی پوری ہسٹری اٹھا لیجئے، نہ ان کے شوہر کا پتہ ہے، نہ خود کا پتہ ہے، نہ ان کے ماں باپ کا پتہ ہے وہ کون ہے کیا ہے. وہ اگر کہتی ہے اسلام کو خراب، تو پھر اس نے تسلیمہ نام کیوں رکھا؟ تسلیمہ میں تو سلامتی کا لفظ ہے، اسلام کا پہلو ہے. نام تسلیمہ، کام تکفیرہ. تسلیم اسلام کا پہلو اور کام کفر کا پہلو کا. کافروں سے مدد مانگ رہی ہے کہ مجھے حکومت ہند کو رہنے کے لیے جگہ دیں. حکومت ہند، ارے کافروں کے پاس سے رہنے والی عورت اگر مصطفیٰ جان رحمت کی قیدی اور کنیز بن جاتی تھی تو رسول پاک نہ یہ کہ ان کو سمان یا عزت دیتے تھے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار صحابی حضرت عمر سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران پر جب حملہ ہوا، تو ایران پر حملہ ہونے کے بعد جب عمر فاروق نے ان کی خلافت میں جنگ جیتا، تو جنگ جیتنے کے بعد ایران کی جو بادشاہ تھے، ایران کے جو بادشاہ تھے، ان کی بیٹی قیدی بنائی گئی. شہزادی ایران قیدی بنائی. قیدی سمجھ رہے ہو؟ کیپچر میں آ گئی مسلمانوں کے، یعنی حضرت عمر فاروق. اب اس کا نام کیا ہے بتاؤں؟ شہر بانو. اور یہ شہر بانو کون ہے بتاؤں؟ اب بڑا ڈیٹیل مزہ آئے گا، اب دیکھنا. تو اسلام میں اگر کوئی کفر کے دلدل سے قیدی بنا کر لایا جاتا ہے پھر بھی ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کو سمان دیا جاتا ہے. یہ شہر بانو ایران کے بادشاہ کی شہزادی تھی. عمر فاروق کے دور میں جب خلافت ہوئی، وہ جنگ ہوئی، تو جنگ سے جیتنے کے بعد جب لائی گئی بڑی خوبصورت تھی، تو سارے جتنے بھی ساتھیاں تھے امید کر رہے تھے کہ آزاد کر کے ہم ان سے شادی کر لیں، ہم ان کو کنیز بنا لیں، ایسا ہم ان کو باندی بنا لیں. لیکن عمر فاروق باوجود کہ ان کا سگا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ابن صحابی، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں،
کرا دینا چاہیے نا شادی. ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے, کتنا نام ہوتا, صحیح ہے کہ نہیں؟ یہی تو تلاشتے نا آج کے بعد. سعودی عرب میں, گلف میں کتنا کماتا, کیا کرتا, تو اسٹیٹس دیکھتے ہیں دنیا. تو وہاں تو ایران کی شہزادی ہے, یہ آپس میں مطلب یہ کہ شہزادی جو ہے محسوس کر رہی ہے کمزوری, اپنے آپ اپنی کمزوری محسوس کر رہے ہیں. اب توجہ دینا کہ ارے میں شہزادی ہوں, اب کیا ہوتا, اب تو قید کی زندگی گزارنی پڑتی. لیکن عمر فاروق کو محسوس کرو آپ. عمر فاروق چاروں بغل دیکھتے ہیں, صحابہ ایسے ایسے چہرہ اٹھا کر کے کہ ہمارے کو بلائیں, ہمارے کو بلائیں, ہمارے حوالے کریں گے ایسا ایسا. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے, کہتے ہیں حسین کو بلاؤ. باپ رے باپ, کس کو بلاؤ؟ حسین کو بلاؤ. بلایا گیا, سارے صحابہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں نا یہاں پر, آزاد کر کے ہمارے نکاح میں دے دیجئے, یا کنیز دے دیجئے, ہمارے کو حوالے کر دیجئے. کہا حسین کو بلاؤ. بلانے کے بعد حسین سے گزارش کرتے ہیں, شہزادہ رسول, سبحان اللہ, شہزادہ رسول, انہیں آزاد کر کے تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. غور کرنا, جملے پہ غور کرنا. یہ اتنا زار و قطار رونے لگی. اسلام اتنا پوتر مذہب ہے کہ وہ اسٹیٹس کا اتنا لحاظ کرتا ہے کہ کسی عام شخص کو, عام شخص کے حوالے مجھے نہیں کیا, ایک شہزادہ رسول کے حوالے کیا. اور اس وقت سب سے زیادہ حسین کا رسپیکٹ ہوتا تھا, سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی. تو بعد میں ان سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کل کے دن یہ انگلی نہ اٹھے اسلام پر کہ اسلام جو ہے رسپیکٹ کا مذہب نہیں ہے, اسلام عزت عطا نہیں کرتا ہے, نہیں ہے. اور مجبوری کا نام نہ دے شہر بانو کہ تم تو مجبور کر دیے تھے اس لیے ہمارے کو اسلام قبول کرنا ہی پڑا تھا. توجہ دیا آپ نے؟ وہی شہر بانو امام حسین کی بیوی ہیں. جب یہاں کربلا میں شہید ہوئے امام حسین تو پھر حضرت زینب نے شہر بانو کو کہا اب لوٹ جاؤ ایران, اب ہم تم کو کیسے رکھیں گے, تم تو شہزادی کی بیٹی ہو, تم تو شہزادی ہو. تو اس وقت اس نے جملہ کہا تھا کہ اے ماں تو ہمیں لوٹنے کا درس دے رہی ہے. عمر فاروق ہی کے زمانے میں جب نکاح ہوا تھا تو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ جو شہزادہ جنتی نوجوانوں کا ہو وہ میرا شوہر ہے. اب دنیا میں کون میرا شوہر بن سکتا ہے؟ میرے باپ کی, میرے خاندان کی جو مطلب یہ کہ شہنشاہیت ہے یہ تو لمیٹڈ ہے, وقتی طور پر ہے. ہم تو جنتی نوجوانوں کے سردار کی بیوی ہیں جو ہمیشہ کے لیے. تو رسپیکٹ کا مذہب ہے ہمارا, عزت کا مذہب ہے ہمارا. اس لیے خبردار خبردار, یہ ہمیں نہ سکھائیں. طلاق جو سیکنڈ آپشن ہے, نکاح کے آپشن پر وہ بات کریں. جو ہمارے اندر برائیاں ہیں اس برائی کے, جو اسلام بھی اس کو برائی کہتا ہے, اس کو ختم کریں. ڈھول باجے کو ختم کریں. توجہ دینا, یہ فضول خرچی ہے. گھوڑے جوڑے کو ختم کریں, یہ فضول خرچی ہے. جہیز کی لعنت سے ختم کریں, فضول خرچی ہے. کیونکہ خودکشی بہنیں ہماری کر رہی ہیں, ظلم وہاں نظر نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہراسمنٹ کرنے کی وجہ سے جہیز کی بنیاد پر فضول خرچی, ظلم, زیادتی یہ نہیں ہے. اور طلاق کو ظلم جو سلوشن ہے, طلاق ایک سلوشن ہے. یہ توجہ دیجیے گا. کیسے سلوشن ہے؟ اب آپ کے پاس پھوڑے کھنسی ہو جائے, اب دیکھو بچے کو ہو جائے تو خوب روئے گا, یہ درد کر رہا. لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کو پکڑ کے اگر ڈاکٹر جو ہے چیر دے اور وہ پورا مواد نکال دے تو اب اسی سے پوچھو, اب کہے گا چھوڑ دو ماں, ریلیکس محسوس کر رہا ہوں. تھوڑی دیر خوب روئے گا, چیرنے کے وقت تک خوب روئے گا, صحیح ہے, چیرنے کے وقت تک خوب روئے گا. لیکن جب پورا نکال دیجئے تو سب سے زیادہ ریلیکس محسوس کرے گا. اب آپ بتائیے چیرنے والا کون ہے؟ ڈاکٹر ہے. تو اب وہ ڈاکٹر جو چیر رہا ہے وہ بظاہر ظلم لگ رہا ہے نا یار, چیر رہا ہے. لیکن آپ جب ڈسچارج کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کرتے ہو اور بل بھی دیتے ہو, پیسہ بھی دیتے ہو. بتائیے, چیرنے والے کو پیسہ دے رہے ہو, چیرنے والے کو پیسہ دے رہے ہو. دل یہی جواب دے گا, وہ چیرا نہیں ہے, اسے سولوشن بولتے ہیں, سولوشن, اسے حل بولتے ہیں. کہ اگر وہ نہیں چیرتا تو ہمارا بچہ دن بھر روتا رہتا, رات بھر روتا رہتا. 10 منٹ کی تکلیف ہمیشہ کا سکون دے دیا ہے, صحیح ہے. تو اب آپ بتائیے کہ ایک بہن ہے جو اپنے شوہر کا ظلم سہ رہی ہے, 3 دن 5 دن 10 دن مہینہ سال سے 2 سال سے ظلم سہ رہی ہے. اب اگر وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے جو ایک راستہ طلاق کا تھا وہ لے رہی ہے تو یہ تو ظلم کا خاتمہ ہوا نا.
تو ظلم کا سلوشن ہوا نا، ختم ہوا نا، ظلم کو ختم کرنے والی چیز ہوئی نہ یہ کہ یہ ہم کو سکھائیں گے 45 سال سے ان کی بیوی کہاں ہے، پوچھئے کہاں ہے ان کی بیوی؟ ہم اپنی بیوی کو عزت و آبرو سے چھوڑ دیں اور وہ کسی اور سے 3 پیریڈز گزار کر شادی کر لے تو 1 سال 2 سال کی تکلیف، پھر ہمیشہ کا سکون مل رہا ہے، اور یہاں 45 سال سے بے طلاق کے چھوڑ دیا ہے تو نے، اور ظلم کی دنیا میں بسائے ہوئے ہو اس کو، یہ تکلیف نظر نہیں آ رہی، اس لیے آنکھ میں دھول دے رہے ہیں، ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ہیں۔ طلاق یہ مسلم پرسنل لا ہے، طلاق یہ ہماری شریعت ہے، اور یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، مخلوق کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اس لیے طلاق کا مسئلہ بھی ہمارا مسئلہ ہے، مسلم پرسنل لا مسئلہ، اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ یکساں سول کوڈ یہ اسلام میں یونیفارم سول کوڈ کا تصور نہیں ہے، کیسے ہو سکتا تصور؟ آپ بتائیے، آپ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، میں اگر کہوں یہ پہنو اور میں وہ پہنوں، یہ ہوتا کیا؟ یہ تو کلچر کے بھی خلاف ہے، اب وہی پہن کر کے آؤ، یہ تو کلچر کے خلاف۔ ہم گزارش کر سکتے ہیں آپ سے کہ آپ اچھا لباس پہنو، اسلامی لباس، بس ایک گزارش کر سکتے ہیں، اسلام میں زور زبردستی نہیں۔ تو اس میں یکساں سول کوڈ تو بتا دیا میں نے ابھی کہ یہ لوگ صرف طلاق کے مسئلے کو جو سیکنڈ آپشن ہے اس کو کیوں لے رہے ہیں، نکاح کے مسئلے کو کیوں نہیں لے رہے ہیں، اس کو سمجھیے، باخبر ہو جائیے، کیونکہ ہماری بہنیں نہیں اٹھ رہی ہیں، اور اٹھ رہی ہیں تو پھر طلاق کا جب مسئلہ آ رہا ہے تو وہ کورٹ میں جا رہا ہے، اور کورٹ میں جانے کے بعد پھر ظلم ہو رہا ہے۔ ارے نکاح ہی اگر صحیح سے نہ ہو، پہلی ہی بنیاد اگر صحیح سے نہ ڈلے، دوسری بنیاد کہاں سے ڈلے گی صحیح سے؟ اس لیے اگر نکاح صحیح ہے تو ہمارے باپ ماں کیوں ایک خوشگوار زندگی کاٹ رہے ہیں؟ کہاں طلاق کا مسئلہ؟ کیونکہ انہوں نے ستو پہ نکاح کیا، انہوں نے، آپ ایک شادی میں جتنا خرچ کرتے ہو رسول پاک نے 11 شادی میں اتنا خرچ نہیں کیا، ایک شادی میں جتنا خرچ کرتے ہو رسول پاک ولیمہ کر رہے ہیں، کھجور دے دیے، صحابہ کھا رہے ہیں، آبجیکشن بھی نہیں کر رہے ہیں، کیا یار بریانی مٹن چکن کچھ بھی نہیں ہے، آبجیکشن نہیں، کیوں؟ جان رہے ہیں شریعت یہ ہے، تم جو کر رہے ہو وہ شریعت نہیں، وہ طبیعت ہے۔ تو ہمارا پرسنل لا کتنا خوبصورت ہے یار، اس خوبصورتی کو بتاؤ تو صحیح، نکاح کو آسان تو کرو۔ شادی سے پہلے ہمارے بچے پیدا کر رہے ہیں، ہماری بچیاں پیدا کر رہی ہیں، اور فخر سے جا کر بول رہی ہیں ہم 18 سال کی ہو گئی ہیں، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ تو پھر جانور اور مرد عورت میں فرق کیا رہا؟ جانور بھی تو نکاح نہیں کرتے، بچے پیدا کر رہے ہیں، وہاں بھی محبت کی نشانی بول دو معاذ اللہ۔ تو کچھ قانون کوئی چیز ہے یا نہیں؟ آج سیریلوں میں، ٹی ویوں میں، اس سب میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، فلموں میں، یہ اب محبت کی نشانی ہے معاذ اللہ۔ پھر قانون کسے کہتے ہیں؟ تم میں اور جانور میں فرق کیا رہا؟ اس لیے نہیں، ہمارا مذہب بڑا بیسٹ مذہب ہے، ماں کو ماں بتاتا ہے، بہن کو بہن بتاتا ہے، بیوی کو بیوی بتاتا ہے۔ ماں کے بستر پر صرف باپ سو سکتا ہے، بیوی کے بستر پر پھر اس کا شوہر سو سکتا ہے، بہن کے بستر پر ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں سو سکتی، یا تنہا سو سکتی ہے، یا اس کا شوہر سو سکتا ہے۔ یہ قانون ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ ظلم ہے، بلکہ عزت کی حفاظت ہے۔ ماں بھی بچہ پیدا کرتی ہے، بیوی بھی بچہ پیدا کرتی ہے، لیکن ایک بیٹا ماں کے بچہ پیدا کرنے کو بچہ پیدا کرنا نہیں بولتے ہیں، ماں کا نام دیتے ہیں، ماں کا نام دیتے ہیں۔ بیوی جو پیدا کرتی ہے ماں کا تصور نہیں ہوتا، بیوی پیدا کر رہی ہے، جبکہ عمل وہی، دخل وہی، چیز وہی، مہینہ وہی، کلچر وہی، ساری چیزیں وہی، لیکن پوتر ثقافت، تہذیب، تمدن یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ ماں باپ تنہائی میں بیٹھے رہتے ہیں، بیٹا اچانک پہنچ جاتا ہے، سوری کر کے نکل جاتا ہے، ہم بے وقت آ گئے۔ بیٹا اور بیوی بیٹھی رہتی ہے، بہو بیٹھی رہتی ہے، ماں باپ اگر پہنچ جائے نہیں ہم بے وقت ہے۔ کتنا رسپیکٹ کا مذہب ہے، دیکھیں آپ، کتنی عزت کا مذہب ہے، کتنی شان کا مذہب ہے۔ اس لیے طلاق کے مسئلے کو، یکساں سول کوڈ وغیرہ کے مسئلے کو، اس کو ایشو نہ بنائیں۔ اگر بنانا ہے تو خدا کی قسم آج کی تاریخ میں نکاح کے مسئلے کو ایشو بنائیں۔ پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں میں، خصوصاً انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری بہنیں آج حسین ساگر میں چھلانگ لگا کر نہیں مرے گی، شادی کے بعد بھی پریشان۔ کیوں؟ پہلی رات کو محبت کے بجائے جہیز کے بارے میں مطالبہ ہوتا ہے، پھول دینے کے بجائے کانٹے دیے جاتے ہیں۔
پھر شادی کر کے ہی فائدہ کیا ہو؟ تو جو پہلے آپشن میں اتنی گڑبڑیاں ہیں تو سیکنڈ آپشن مسئلہ یہ کیسی بات ہے؟ پہلا آپشن میں اتنی گڑبڑی ہے تو اس پر توجہ ہونی چاہیے. حکومت ہند سے اسی کا مطالبہ کرو. نکاح کے برے رسم و رواج پر حکومت ہند خاص طور سے توجہ دے. طلاق سیکنڈ آپشن ہے اور اس پر تو قطعیت ہے، اس پر قرآن اور حدیث، اس پر تو انٹرفیئر ہو ہی نہیں سکتا. جس کا ڈیٹیل نہیں موجود ہے اور بری بری رسم و رواج جنم لے لی ہے، لیکن تم اس پر نہیں دے سکتے کیونکہ ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے یہاں کلچر ہے، یہ تمہارے یہاں یہ تہذیب ہے. جب تک ماں اور بیٹا بیٹی کی شادی میں ناچے نہیں، جب تک ناچے نہیں بھائی بہن ڈھول تاشے کے ساتھ، تو وہ شادی انکمپلیٹ کہلائی جاتی ہے. اور ہمارے یہاں جب تک بیوی کو بیٹے کو ماں اور باپ کا آشیرواد اور ان کے قدم کی دعا نہ ملے، ہم شادی کمپلیٹ نہیں سمجھتے. ہم دعا لیتے ہیں ان کی، ہم نچواتے نہیں ہیں ماں باپ کو. صحیح ہے، ہم نچاتے نہیں ہیں، رقص نہیں کرواتے. لیکن تم یہ سب ختم نہیں کرو گے. جب ختم نہیں کرو گے تو ہمارا پرسنل لا ہے، ہم مسلم پرسنل لا کے حوالے سے جیتے ہیں اور جئیں گے، تحفظ شریعت کے لیے جیتے ہیں اور جئیں گے. پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو اسی پر قائم اور دائم رکھے اور اپنے پرسنل لا کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت کے تحفظ کی توفیق نصیب فرمائے اور جو برائیاں ہم میں ہیں دور فرمائے، نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.